دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی کثرت ہم کیا کریں، درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، جس طرح دیگر اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، روحانی علاج پر ہم عمل کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو ہم دن میں کم از کم کچھ وقت مخصوص کر لیں اور خالصتاً خشوع و خضوع کے ساتھ اور بالکل متوجہ ہو کر خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے وقت مقرر کر کے ہم درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں اپنی برکتیں ملیں گی اور ہمارے جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے اور بے شمار الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ ہمارا نام سے نواب خان ہے، والدہ کا نام ہے اختر بھی۔ ہمارا پاس بھی گھر پر بیماری بھی بہت زیادہ ہے اور کاروبار بھی اچھا طریقے سے نہیں چلتا ہے، کوئی نظر ہے، کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام لیاقت علی ہے، والدہ کا نام شمیم۔ 1.5 سال ہو گیا، لاٹ ٹوٹ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لاٹ تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، 3 آپریشن بھی ہو گئے ہیں، مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرے بڑے بھائی کا نام خالد خان ہے، ان کی والدہ کا نام تیرون بی بی ہے۔ میرے بڑے بھائی کا ہمیشہ سر درد رہتا ہے اور انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، براہ کرم استخارہ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی قول چلا دیجیے گا۔ نام سید طارق محمود، والدہ کا نام ثریا بیگم اور 3 سال سے بے روزگار۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ مبارک شاہ، والدہ کا نام ہے رشنور بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کام کے بارے میں ہمیشہ کام بالکل قریب ہوتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ بیمار رہتا ہوں، آج چوتھا 5واں دن ہے، بخار ہے وہ نہیں جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے اولاً ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ بیماری کے بھی معاملات تھے، پریشانیاں بھی ہیں اور کاروبار ان کا نہیں چل رہا۔ اللہ عز و جل ان کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر گھر میں بیماری ہو، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو جی تو بلا ناغہ 7 روز تک، 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے لیاقت علی بھائی کی قول تھی، ان کا بھی مسئلہ تھا، کچھ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بتایا انہوں نے تھا۔ کہا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، لات کہہ رہے تو جی جی، تو ٹانگ ٹوٹ گئی اور مقصد ہڈی جیسے دعا بھی ان کے لیے فرما دیجیے اور روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ ٹانگ کی ہڈی اگر ٹوٹی ہوئی ہے وہ جڑ جائے۔
اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. ان کے لیے کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی جڑ جائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار اپنی ٹوٹی جگہ ہڈی ہے جہاں پر زخم ہے یا ٹوٹ گئی ہے ہڈی تو وہاں پر بار بار اسے پڑھ کر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی ہوئی جو ہڈی ہے وہ انشاءاللہ جڑ جائے گی. یہ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے. صحیح انشاءاللہ. اور اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، تو اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا ہو کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا جسم کی کسی بھی ہڈی کو نقصان پہنچا ہو، فریکچر ہو گیا ہو یا ہڈی ٹوٹ گئی ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کتاب کو حاصل کیجئے، ہدیتاً حاصل کر کے آگے آپ تقسیم بھی کیجئے، بطور تحفہ آپ تقسیم کیجئے، تقسیم رسائل کا سلسلہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھی. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، وہ اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ ان کے بڑے بھائی ہیں محمد خالد. ایک تو یہ کہ ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اور دوسرا انہوں نے مسئلہ یہ بتایا تھا کہ ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، شاید حافظہ کمزور ہے. تو استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا ہے. اچھا، کوئی سجادو امیر بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا. ان کے لیے بیمار عابد امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ صفحہ نمبر 37 روحانی علاج لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. صحیح. بسم اللہ شریف پڑھ. بسم اللہ شریف پڑھنا. باقی اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو یا ذہن کسی کا اگر کمزور ہو تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. آپ حاصل کیجئے، استعمال کریں، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی یہ بیماری جاتی رہے گی. طارق محمود بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ 3 سال ہو چکے ہیں، بے روزگاری کے معاملات چل رہے ہیں، کافی بیچارے آزمائش میں بھی ہیں. تو دعا بھی فرما دیجئے. اور استخارے میں ان کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حلال رزق عطا فرمائے. جی، استخارے میں نظر کا معاملہ آ رہا ہے. اچھا، نظر بد کا. جی، نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. صحیح. تو اس کے لیے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 44 میں امیر سنت نے نظر اتارنے کا ایک طریقہ تحریر فرمایا ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار اور 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کیجیے. پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھمائیں، پھر چولہے میں ڈال دیجیے. انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ رسالہ بیمار عابد آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جن کو نظر لگ جاتی ہو، نظر بد لگ جاتی ہو، تو اس طریقہ کار کے مطابق نظر اتاروا لیجیے اپنی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ہمارے مبارک بھائی کی قول تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کاموں میں ان کی رکاوٹیں ہیں. تو روحانی علاج معلوم کر رہے تھے کہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، کام ان کا پورا نہیں ہوتا، تو کام خیر و عافیت کے ساتھ پائے، تکمیل تک پہنچیں، اور کام جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام پورا ہو جائے. تو اس حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ اس حوالے سے یہ کہ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں تو 20 بار یا نافیو یہ پڑھ لیا کریں، اول و آخر 11 بار درود پاک، تو وہ کام انشاءاللہ عز و جل ان کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. صحیح، خیر و عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے گا. باقی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو بدھ کے دن سے شروع کیا جائے، کیونکہ جس کام کی ابتدا بدھ سے کی جاتی ہے، بدھ کے دن سے جس کام کی ابتدا کی جاتی ہے وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی نیا کام شروع کرنے کا ارادہ ہے تو بدھ کے دن سے کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کافی سارے میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتائے جائیں گے. تو تحریر فرما لیجئے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، بیماری، پریشانی، براہ کرم اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
تو آپ سماعت فرما لیجئے اس حوالے سے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بیماری کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اپنی بیماریوں کی، اپنی پریشانیوں کی کاٹ کا عمل کروائیے. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا سلسلہ کیا جاتا ہے. آن لائن آپ کاٹ کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی ہے. اگر آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں اگر بالفرض تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہو تو آپ الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے رابطہ کر کے آن لائن کاٹ بھی کروا سکتے ہیں. ہر طرح کی الحمدللہ عز و جل کاٹ کی جاتی ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. باقی 4-5 میسیجز میرے سامنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے کہا ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں اور کسی کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، کسی کا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، باتیں ہونے کے بعد پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان تمام ہی کے لیے ایک روحانی علاج ہے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، یہ چھوٹے سائز میں ہے، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. اس میں ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو، یا بعض اوقات ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ بندش کا شبہ ہوتا ہے، تو اگر بندش کا بھی شبہ ہو یا رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد باوضو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. باوضو فجر کی نماز کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین مکمل 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اللہ عز و جل کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل. تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ وظیفہ موجود ہے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو روحانی علاج شادی میں رکاوٹ دور ہونے کا یہ آپ کو بآسانی مل سکتا ہے. تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رجوع فرما سکتے ہیں. اور اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین قول چلا دیجیے گا. ہمارا ایک کزن ہے، وہ کام پہ جاتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں کرتا کام پہ جانے پہ. کام پر نہیں جاتے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. قاضی عطا محمد استا محمد بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا روحانی علاج ہے جس سے چہرے کے لیے منور ہو؟ کوئی اگر روحانی علاج پڑے اس کا چہرہ منور ہو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین کے گھٹنوں میں کافی شدید درد ہے، کوئی ایسی آیت بتائیں جو میں اس کو پانی پر دم کر کے اس کو پلاؤں تاکہ اس کو شفا حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہرہ تر و تازہ رہے، روشن رہے، اور اس حوالے سے تو عمل ہے، بالکل ہے، آپ کو بتائیں گے. اور وہ ہے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھنی کہ میرے چہرہ روشن ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں، میں دوسرے لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھنی. تہجد پڑھنی ہے خالصتاً رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے، کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. رات کے آخری پہر میں اٹھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، تہجد ادا کروں، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تہجد پڑھنے والوں کو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں و برکتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے. اور تہجد پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے اندھیرے سے محفوظ رہتا ہے. اور کئی احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے پڑھنے والا بہت زیادہ خوش نصیب. تہجد ہم پڑھیں، تہجد پڑھیں، الحمدللہ عز و جل یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی. اور ضمناً یہ بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا کہ تہجد پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کا چہرہ روشن و منور ہو جاتا ہے. تو تہجد کا ہم معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل چہرہ روشن و منور ہو جائے گا. باقی والدین کے گھٹنوں میں آپ کے درد رہتا ہے، اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. بہت عرض کر رہا ہوں جلم سے، والدہ نام فرزانہ. پہلے میرے کام کے حالات بہت ٹھیک تھے، اب بہت خراب ہیں، استخارہ کر دیں پلیز. حالات خراب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। सर हमारी औलाद नहीं हो रही है, इस्तिखारा करके बता दें क्या मसला है। मेरी वालिदा का नाम गुलाम सकीना है। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा मोहम्मद रमीज़ है, मेरी वालिदा का नाम ज़ोहरा बीवी है। मसला ये है कि मैं हर महीने बीमार हो जाता हूँ, मुझे बुखार बहुत होता है। हर माह बीमार हो जाते हैं, बुखार ज़्यादा होता है। बुखार तो बड़ा मुबारक मर्ज़ है भाई, बुखार हो जाता है। बुखार जिसको होता है वो तो गुनाहों से पाक हो जाते हैं, गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। बुखार को बुरा नहीं कहना चाहिए। सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहें। इलाज भी करवाना चाहिए, दुआएं पढ़नी चाहिए बिल्कुल। और होता है ना, बाद लोगों की आदत होती है कि मैं तो हर महीने बीमार हो जाता हूँ या मुझे तो ये बीमारी जाती नहीं है मुझसे। अल्लाह ना करे शिकवा शिकायत में का मामला ना हो, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे शिकवा शिकायत में पड़ गए या बिला हाजत दूसरों के आगे सामने बयान करना शुरू कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब्र करके जो अजर हाथ आने वाला था वो अजर से हम महरूम हो जाएं। हम सब्र की भी आदत बनाएं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहें। हम एक जहन अपना ये मदनी चैनल के नाज़रीन बना के रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो करता है बेहतर करता है। हम ये अपना जहन बनाएं, और जब भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हम यही कहें कि मेरे हक़ में जो बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वही हुआ। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे, आप देखें कि हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र का भी जहन बनेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। अल्लाह का नाम इकबाल बीबी है और बहन का नाम नूरीन शाह है। अब मसला ये है कि अचानक उसे कुछ हो जाते और खौफ सा आ जाते हैं उसपे। अचानक कुछ हो जाता है, खौफ भी आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए, इस्तिखारा करवाए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद मुमताज नाम है, मरीज था। उनकी वालिदा का नाम शमीम बेगम। और मसला ये है कि वो चला फिरा नहीं जाता है बिल्कुल ना, जिस्म भारी भारी रहता है। चलते तो पाँव को ऐसा लगता है अभी गिर जाऊंगा। और कोई दवाई इलाज भी करवा रहा हूँ, डॉक्टरी दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, पर कोई फायदा ही नहीं है। रमजान से टाइम हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र अता फरमाएँ और इनकी बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा, दरजात की बुलंदी का सबब बना। हिम्मत रखें। देखें, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह की रहमत से बेहतर ही होगा। और ये बीमारी ये दर हकीकत दरजात की बुलंदी का सबब होती है। गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में दरजात बुलंद हो रहे होते हैं। लेकिन आप हिम्मत रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर ही होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो करता है अपने बंदों के हक़ में बेहतर ही फरमाता है। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इस हवाले से भी बताएंगे। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स थी, इस्तिखारे फरमा लीजिए। काम पर नहीं जाते, हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने बताया कि इनके कज़न हैं, काम पर ही नहीं जाते, उनका काम पर जाने का दिल नहीं करता। तो इस हवाले से रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं कि काम पे जाने का दिल तो करें इंशाअल्लाह। जी। या अल्लाह 101 बार कागज़ पर लिखकर तावीज़ बनाकर बाजू पर बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जायज़ काम धंधे और हलाल नौकरी में दिल लग जाएगा। दिल लग जाएगा। तो ये तावीज़ खुद ही तैयार करेंगे? जी हाँ, ये या अल्लाह ये खुद लिख लें। अगर खुश खत लिख सकते हैं अच्छा सही है, तो खुद लिख लें या किसी से लिखवा लें। सही। फिर उसको क्या तावीज़ बनाकर बाजू में बांध लें। ये इस पर अमल करना है आपने। बाकी ज़ाहिरी मामलात को भी देखें, पेश नज़र ज़रूर रखिएगा। वजूहात क्या हैं, काम पर क्यों नहीं जाते, क्या मसला है, क्या तकलीफ़ है, क्या रुकावटें हैं, और उन वजूहात को भी देखो पेश नज़र रखना चाहिए। ज़ाहिरी मामलात को भी देखना चाहिए और अपने अंदर एहसास पैदा करना चाहिए। अब खाली अगर हम रातों को देर तक जागते रहे, सुबह देर से आँख खुली तो सुस्ती बाद औक़ात हो जाती है, तो एक वजह यह भी होती है। अगर इस तरह का मामला है तो रात को जल्द सोने की आदत बनाएं। तहज्जुद में उठने का हम जहन बनाएं, तहज्जुद में उठें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, नमाज़ फ़जर बाद जमात अदा करें। नमाज़ फ़जर के बाद सही नसीब मदनी हल्के में शिरकत हो, जिसमें कुरान पाक की तिलावत होती है, तर्जमा कुरान कंजुल ईमान, इसका तर्जमा फिर इसकी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सुनने को मिलती है। मदनी हल्के में शिरकत हो, सुबह की इब्तिदा ही अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से हो। दिन भर देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पुरसुकून गुजरेगा, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरेगा। और
برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ہر جائز کام میں انشاءاللہ عز و جل دل بھی لگا رہے گا. تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے, وظائف پر بھی عمل کریں ہم, اور ساتھ ساتھ جو کمزوریاں ہیں جو کمیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. بلوچستان سے ہمارے عطا محمد بھائی کی قول تھی کو چہرہ روشن ہونے کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا تھا, وہ عمل عرض کر دیا گیا. ان کے والدین کے لیے دعا بھی فرمائیے گا, اور والدین کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے, ایک تعداد ہے کہ جو جوڑوں کے درد میں ہیں اور گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے, تو کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. کہ مسجدوں میں بھی دیکھا جاتا ہے نمازیوں کی ایک تعداد ہے, بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, وہ آزمائش ہوتی ہے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, سجدے میں جاتے ہوئے, سجدے سے اٹھتے ہوئے, تو گھٹنوں میں درد نہ ہو, جوڑوں میں درد نہ ہو, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اللہ عز و جل انہیں ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور بھی اسلامی بہن کا انہوں نے بتایا تھا کہ ٹانگوں میں درد رہتا ہے. جی, تو ان دونوں کے لیے یہ عمل ہے, بلکہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہو تو وہ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو اس کی کثرت کیجئے, انشاءاللہ عز و جل کمر میں درد ہو, جوڑوں میں درد ہو, جسم میں کہیں بھی درد ہو, تو اس کی برکت سے درد جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ, جاتا رہے گا. مزید تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ کیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آپ کے والدین کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, آپ خود تشریف لے آئیں, تعویذات عطاریہ کے واسطے پر دم کی ہوئی ڈوریاں دی جاتی ہیں, آپ حاصل کر کے والدین کو پیش کریں اور وہ استعمال کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قول تھیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی, اپنے استخارے فرما لیے ہوں گے. تنویر بھائی کی قول تھی بتانے کہ شادی ہو چکی, اولاد کا سلسلہ نہیں ہے, استخارے کا انہوں نے کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے نیک سال اولاد عطا فرمائے. میڈیکلی ہی پرابلم آ رہا ہے, قدرتی آزمائش کا معاملہ ہے, ایسا کوئی نظر جنات عملیات بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا. ان کے لیے روحانی علاج پیش کرتا ہوں. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, صفحہ نمبر 22. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, دونوں نے یہ وظیفہ جی پڑھنا ہے. حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے رضویز بھائی کی قول تھی, بقول ان کے کہ ہر ماہ بخار تشریف لاتا ہے, جی, تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا, تو کیا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. نظر کا معاملہ آ رہا ہے, نظر بد کا ان پر معاملہ آ رہا ہے. جی, تو نظر بد کا جی پہلے بھی طریقہ پیش کیا گیا, جی, اور دوبارہ بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 بار آیت الکرسی, 3 بار سورہ فلق, 3 بار سورہ ناس پڑھ کر 3 عدد جو ہے لال مرچوں پر دم کر کے اپنے اوپر جو ہے جس پر نظر کا معاملہ ہے 21 بار گما کر چولہے وغیرہ میں جو ہے جلا دیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر کے معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور ان پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے, اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا, جی, ان کے ساتھ کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا, کوئی بندش عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے. یا متکبر, جی, یا متکبر 21 بار پڑھا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے خوف ڈر وغیرہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس کا کوئی وقت ہے کب پڑھنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے. اس کے لیے حفاظت کے لیے جو ہے تعویذ وغیرہ بھی مجلس سے مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے حاصل کریں, کاٹ وغیرہ کا عمل کرائیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی خوف وغیرہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اچھا, اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, ممتاز نام, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی کیفیت یہ کہ چلا پھرا ان کے ساتھ نہیں جاتا نا, یعنی چل پھر نہیں سکتے, بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پر. تو انہوں نے بھی ان کے استخارے کا کہا تھا, روحانی علاج تھا. جی, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی, جیسے انہوں نے کہا کہ میں چل نہیں سکتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چلتے چلتے گر جاؤں گا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل صحت پائیں گے. جو مرض ہے اس سے صحت یابی انشاءاللہ انہیں مل جائے گی انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے میسیجز بھی کافی سارے جمع ہو چکے ہیں.
چند ایک میسیجز بھی آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے یہ روحانی علاج معلوم کیے ہیں، یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے روزگار نہیں مل پا رہا، 2 سال ہو چکے ہیں، جاب کے لیے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں مگر کوئی کام نہیں مل پا رہا، کوئی مہربانی کر کے روحانی علاج بتا دیں. جی عبداللہ بھائی، آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ بتاتے ہیں. سورۃ التوبہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہر نماز کے بعد یہ آخری 2 آیتیں، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا رزق کے لیے بہت اچھا ہے. یہ آپ وظیفہ پڑھا کریں. یہ قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں ہیں، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بن جائیں گے، رزق میں برکت بھی رہے گی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور برائے مہربانی روزی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ یا لطیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھنے سے رزق میں بہت برکت رہتی ہے. باقی یہ وظیفہ بھی پڑھیں، لیکن یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے روحانی علاج فرائض کی پابندی ہے. نمازوں کی ہم پابندی کریں، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کریں. ہم صدقہ بھی اپنا نکالتے رہیں حسب توفیق، ضروری نہیں ہے ہزاروں لاکھوں روپے ہم خرچ کریں. 1 روپیہ بھی خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، صدقے کی نیت سے قبول ہو جائے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، تو کامیابی ہے. ہم کچھ نہ کچھ حسب توفیق صدقہ دیتے رہا کریں، دینے کی عادت بنائیں. صدقہ دیتے رہیں گے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہے گا، چوری ہونے سے محفوظ رہے گا، رزق میں برکت بھی رہے گی اور محتاجی بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ چہرے پہ دانے بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. یا رقیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 3 مرتبہ یا رقیب، را قاف یا با، یا رقیب، اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے. اور بھی کافی سارے میسیجز بھی ہیں، کالز بھی کافی ہیں. آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے، پٹھوں میں درد سے نجات کا روحانی علاج عطا فرما دیں. جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں پٹھوں میں درد سے نجات کا. اگلی کال چلا دیجیے گا. سلسلہ روحانی علاج و استخارہ میں میرا سوال ہے، کاروباری نقصان سے بچنے کا وظیفہ عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. مزید میرا سوال ہے کہ قرضے سے نجات کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. مزید غلام شبیر حاضرہ دلی. جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں بس 1 مہینہ 2 مہینے دل کرتا ہے کام میں، بعد میں کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پورا نہیں ہوتا، دل نہیں کرتا. انشاءاللہ عز و جل غلام شبیر بھائی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام ہے زاہد اقبال اور والدہ کا نام ہے شناز اقبال. سر طبیعت ٹھیک سی نہیں رہتی سر، بس یہی پوچھنا تھا کوئی استخارہ کا. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا اور روحانی علاج بھی آپ کو زاہد بھائی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام نوید خورشید ہے، والدہ کا نام نذیرہ بیگم ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں اپنا پلازا سیل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں. پلازا سیل کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کروا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں. اگلی کال چلا دیجیے. فوزیہ بی بی، والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی. خارش جسم پورے تے پیر پھٹ جاندے ہیں. جسم پر خارش ہے نا؟ خارش انشاءاللہ. مزید کالز ہوں تو چلا دیجیے. میرا نام محمد فرید ہے، کراچی ملیٹ سے بول رہا ہوں. میری والدہ کا نام سریا ہے. مجھے استخارہ کروانا ہے. 1 مہینے سے میرا کام میں بہت تنگستی چل رہی ہے اور برکت نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے استخارہ کر کے بتا دیں.
इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल्स हों तो चला दीजिए। मसूद अहमद, वालदा का नाम है अनायत बीबी। काम में मुझे प्रॉब्लम है, 3 माह हो गए मैं फर्क बैठा हूँ, इस वजह से ना जो भी काम करवाता हूँ उसमें मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। मज़ीद कॉल्स हों तो चला दीजिए, फिर एक साथ। मेरा नाम फुरकान यासिर अतारी है और मेरी वालदा का नाम फमीदा बेगम है। मैंने इस्तिखारा कराना है कि जो भी चीज़ होती है, किसी भी कोई भी काम होता है उसमें रुकावटें आ जाती हैं। बराए मेहरबानी इस्तिखारा भी फरमा दीजिए और इसका वजीफा भी इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याकुम इंशाअल्लाह। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मेहराब खान और मेरी वालदा का नाम अनवर बीबी। मैं हर वक्त बीमार रहता हूँ, कभी मेरे नाखून खराब हो जाते हैं, कभी बुखार रहते, कभी क्या हो जाता है। चलें फिर जवाबात इनके हो जाते हैं। काफ़ी सारे इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल से रूहानी इलाज, पट्ठों में दर्द अगर हो तो क्या दुआ पढ़ें? उसके लिए यह है कि 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इखलास के साथ पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक 300 मरतबा। जी हाँ, 300 मरतबा जी। और जिस जगह दर्द है उस जगह दम करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पट्ठों का, जैसे पट्ठों में दर्द है जी हाँ, तो हाथों पे दम करके पट्ठों पर दम करके फेर लें। अगर हाथ नहीं जा सकते तो किसी से दम करवा लें। अफराद हैं तो किसी से भी दम करवा लें। कारोबारी नुकसान से बचने का कोई अमल इरशाद फरमाएं। इसके लिए ये कि है नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 100 बार पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 100 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने की आदत बनाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कारोबारी नुकसान से भी महफूज रहेंगे और रिस्क में बरकत भी होगी। कर्जे से नजात का कोई वजीफा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। तो ये हर नमाज के बाद 11-11 बार और सुबह और शाम 100 बार पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कर्ज जितना भी होगा अदा हो जाएगा गैब से। अल्लाह सही है। जिस्म पर अगर किसी की खारिश हो, खुजली रहती हो तो क्या वजीफा पढ़ें? उसके लिए कुरान पाक की एक आयत है, फ़कसौनल इज़्वाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सही। तो ये आयत पढ़कर खारिश ज़दा अपने ऊपर दम कर ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खारिश से निजात हासिल हो। अच्छा, जिनको खारिश होती है ना तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इस वाले से तावीज़ात भी दिए जाते हैं, तो तावीज़ात अत्तारिया भी इस्तेमाल कीजिए। ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया इस पर भी अमल कीजिए। साथ साथ सफाई सुथराई का भी अहतमाम कीजिए। बसा औक़ात बिस्तर जहाँ हम बैठते हैं वो जगह साफ़ सुथरी नहीं होती तो बाद औक़ात बीमारी लग जाती है, जरासीम लग जाते हैं जिसकी वजह से खारिश हो जाती है। इस हवाले से अगर मुफीद हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं ना तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैहि की किताब है घरेलू इलाज, बहुत शानदार किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। आप ये अपने पास पढ़ें, रखें, मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमाएं। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 38 पर ये खारिश से हिफाजत का रूहानी इलाज उसी किताब में ये लिखा हुआ है, तो उसमें से भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमारे मसूद भाई की कॉल थी, वो फरमा रहे थे कि मैं काम वाम जो भी करता हूँ तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, काम उनका पूरा नहीं हो पाता। अल्लाह ज़वजल इनके कामों की रुकावट दूर फरमाए। इनके लिए एक बड़ा प्यारा और आसान वजीफ़ा है, ये रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद या मुअख्खिरु 100 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कामों की रुकावटें दूर हो जाएंगी। यानी किसी भी एक नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें रोज़ाना, यानी मामूल बना लें और 100 बार या मुअख्खिरु पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जो कामों की रुकावट है वो दूर। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि एक तादाद है कि जिनके मसाइल रहते हैं, काम पूरे नहीं होते हैं। तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर भी इस तरह के आते हैं कि मसाइल हल नहीं होते या काम उनके पूरे नहीं होते, काम पूरे नहीं हो पाते। तो या मुअख्खिरु बहुत प्यारा यह अमल है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके तमाम जायज़ काम पूरे हो जाएंगे। हमारे गुलाम शब्बीर भाई के इस्तिखारे के हवाले से खोलती वह फरमा रहे थे कि तो उनके साथ भी इसी तरह का मसला था कि काम उनके पूरे नहीं होते, काम में भी उनका दिल नहीं लगता, तो इनके साथ क्या मामला, कोई ऐसा इशारा आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई नज़र जिन्नात अम्बिया बंदिश वगैरह से ये अल्लाह के करम से महफूज है, कुदरती आजमाइश के ही मामला आ रहे हैं। अच्छा, तो इनको चाहिए कि 20 बार जो कोई काम वगैरह शुरू करे या काम करने के लिए अपने घर से निकले 20 बार या नाफ़िउ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो काम इसकी मर्जी के मुताबिक हुआ करेगा। सही। जाहिद भाई की कॉल थी, वो फरमा रहे थे कि तबीयत मेरी ख़राब रहती है, तो इस्तिखारे का इन्होंने कहा था।
اس کا بھی میڈیکلی پرابلم آ رہا ہے, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کر, انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی. صحیح. ہمارے نوید بھائی کی قول تھی, وہ معلوم کر رہے تھے کہ پلازا سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے, بہتری کا اشارہ ہے, بالکل کر سکتے ہیں اپنا نوید بھائی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین, وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا, ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, وہ معلوم کر رہے تھے کہ فرید نام انہوں نے بتایا تھا کہ 1 ماہ ہو چکا ہے, 1 ماہ سے کاموں میں ان کے تنگ دستی آ رہی ہے, رکاوٹیں آ رہی ہیں, مسائل آ رہے ہیں, برکت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو مسائل آ رہے ہیں اس سے نجات عطا فرمائے. دیکھیے, بعض کا تنگ دستی کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں, جس طرح امیر سنت نے تنگ دستی کے 44 اسباب تحریر فرمائے. بغیر رات دوئے کھانا کھانا, اسی طرح ننگے سر کھانا کھانا, اندھیرے میں کھانا کھانا, اسی طرح کئی تنگ دستی کے اسباب ہے. تو تنگ دستی کے اسباب میں بھی غور کریں. تو یہ جو ہے چڑیا اور اندھا سانپ رسالہ امیر سنت کا ہے, اس میں انشاءاللہ مل جائے گا. یہ پڑھ لیں, غور کریں, کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے تنگ دستی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں کہ تنگ دستی دور ہو جائے؟ تنگ دستی دور ہو جائے اس کے لیے یہ کہ اپنا یا مسبب الاسباب پڑھ لیا کریں روزانہ عشاء نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ. صحیح. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد, کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر, یعنی سر پہ کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ہو. یہ یا مسبب الاسباب آپ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے فرقان بھائی کی قول تھی, کاموں میں ان کی رکاوٹیں ہیں, استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا. کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا اس کے حوالے سے بھی, قدرتی معاملہ تھا. صحیح. محراب نام انہوں نے بتایا تھا کہ بتانے کہ ناخن ان کے وہ خراب ہو جاتے ہیں, ناخن بھی خراب رہتے ہیں, بیمار بھی رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا اشارہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ اس کے برکت سے تندرستی پائیں گے, انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. باقی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے گا اپنی بیماریوں سے حفاظت کے لیے, پریشانیوں سے حفاظت کے لیے. آپ تعویذات اطاریہ سے مربوط رہیں, رابطے میں رہیں, اور اپنے یہ جو آزمائشوں کے معاملات ہوتے ہیں یا جن کے استخارے کیے گئے, قدرتی طور پر رکاوٹیں آ رہی ہیں یا آزمائشوں کے اشارے آ رہے ہیں یا نظر بد کا اشارہ آیا, تو آپ ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں تعویذات اطاریہ کے بستوں سے. فی سبیل اللہ, الحمدللہ عز و جل یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, اور مصائب و آلام سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عافیت نصیب فرمائے, سلامتی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین. جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے, اپنی پریشانیاں بیماریاں بیان کی, یا اللہ بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, گھریلو ناچاقیاں دور فرما, دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد, کوئی ایسی ہوا چلا یا رب